دہشت گردی کے خلاف جنگ کتنی پیچیدہ، مشکل اور کثیر الجہتی ہے، اس کا کچھ اندازہ جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی آج ہونے والی طویل پریس کانفرنس سے ہوا۔ پاک فوج کے ترجمان نے اس پیچیدہ جنگ کے جہاں اندرونی اور بیرونی پہلوؤں پر روشنی ڈالی، وہیں اس جنگ کے حوالے سے سیاسی محاذ پر یکجہتی کے فقدان کا نقطہ بھی اٹھایا اور کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا رویہ جو ہے عدم تعاون پر مبنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ذکر گزشتہ برس جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں ہوئی ہیں ان کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو قومی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ خوارج ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کے عوام کی جنگ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا پاکستان سے یا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کہا کہ گزشتہ برس 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، یعنی کہ اوسطاً روزانہ 206 آپریشنز، ان میں سے 14,659 آپریشنز جو ہیں خیبر پختونخوا میں کیے گئے، جبکہ بلوچستان میں 58,778 آپریشنز ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بلکہ میں کہوں گا انکشاف کیا کہ گزشتہ برس جو ہے 5,397 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1,235 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق گزشتہ برس جو ہے 27 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے 16 جو ہیں خیبر پختونخوا میں ہوئے، 2 خودکش حملے جو ہیں ان میں خواتین جو تھی وہ ملوث تھیں۔ دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات کے پی میں ہوئے ہیں۔ فوجی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 5 سال پہلے ایک دہشت گرد ہلاک ہوتا تو اس کے بدلے 3 شہادتیں ہوتی تھیں، اب 1 شہادت ہوتی ہے تو 2 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ افغان طالبان پر تنقید کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغانستان جو ہے دہشت گردوں کے لیے آماج گاہ بن چکا ہے اور دنیا بھر سے دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں، جن میں القاعدہ، داعش، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہیں وہ پیش ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ شام سے 2,500 دہشت گرد جو ہیں افغانستان پہنچے ہیں اور افغانستان کے پڑوسی ملک جو ہیں وہ دہشت گردی سے کہتے ہیں بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت اپنے دہشت گرد پروکسیز کو اسلحہ اور فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے چھوڑا گیا جدید اسلحہ بھی جو ہے دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مقابلے میں 5% دہشت گردی بھی اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو وہ ریاست جو ہے وہ قائم نہ رہ سکتی۔ جنرل شریف نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان کی پوسٹ پر براہ راست حملے ہوئے اور پھر پاکستان نے جو ہے سرحد بند کر کے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے آپریشن سندور میں خواتین اور بچوں کو ہدف بنایا، لیکن پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کو ٹھکانہ بنایا، اس لیے ان دونوں آپریشنز کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے افغان طالبان کو نہیں بلکہ تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے ٹارگٹ کیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ یہ فوج کی نہیں، عوام کی جنگ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے 3 سطح پہ لڑی جا رہی بقول ان کی، جس میں سرحدوں پر جو ہے جوان دہشت گردوں سے ایک طرف نبرد آزما ہے، دوئم جو ہے دہشت گردوں کے حملوں کو جو ہے ملک میں ناکام بنایا جا رہا ہے، اور سوئم یہ جنگ جو ہے ٹیکنیکل سطح پہ لڑی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد جو ہیں وہ افغان ہیں، جن میں سے بیشتر جو ہیں باڑ کے اطراف اور سرحد پر مار دیے جاتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ افغان طالبان حکومت نہیں بلکہ گروہ ہے اور ان طالبان نے افغانستان پہ جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ترجمان کی طرف سے افغان طالبان پر تنقید جو ہے مبصرین کی نظر میں ایک اشارہ ہے کہ اب ان پر جو ہے دباؤ میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ کابل میں کسی بڑی تبدیلی کے امکان کو آپ جو ہے وہ خارج نہیں کر سکتے۔ ویسے ترجمان نے کے پی حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر بھی تنقید کی جو صوبے میں فوجی آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج کی نیوز کانفرنس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ میں شدت آئے گی اور اس کا دائرہ کار بھی جو ہے پھیلنے کا امکان ہے، ساتھ ہی داخلی سیاست میں بھی اس کا اثر پڑے گا اور پہلے سے دباؤ کے شکار تحریک انصاف اور اس کی صوبائی حکومت کی جو ہے مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ کھل کر واضح کر دیا ہے، جو نہ صرف تحریک انصاف بلکہ ان تمام جماعتوں بشمول جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے موقف کو رد کرتا ہے جس میں فوجی آپریشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ موقف گزشتہ برس ہونے والے جرگا کی قرارداد کو بھی رد کرتا ہے جس میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے اور بات چیت کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن فی الوقت سب سے زیادہ تنقید کا شکار جو ہے وہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور اس کے وزیر اعلیٰ ہیں، جن کے بارے میں فوجی ترجمان نے کھل کر اظہار خیال کیا۔ اس پر تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے؟
پروگرام کے حصے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی سہیل آفریدی صاحب کے دورے سندھ کی کیا تیاریاں ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان محترم شفیع جان صاحب۔ شفیع صاحب، آپ کے دورے سندھ پہ تو بات کریں گے ہی، لیکن آج جو ہے فوجی ترجمان نے بڑی ایک طویل پریس کانفرنس کی، اور اس میں جو ہے آپ کی صوبائی حکومت کو اور تحریک انصاف کا جو موقف ہے دہشت گردی کے خلاف، جو جس طرح سے حکمت عملی حکومت بنا رہی ہے اس کے خلاف جو آپ کا موقف ہے اس پہ کافی تنقید کی، کچھ رد عمل دیں گے اپنا؟ سب سے پہلے عامر صاحب آپ کا شکریہ۔ بالکل آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے 180 منٹ کی پریس کانفرنس کی۔ ہمیں امید تھی کہ آج پاکستان کی سلامتی پہ بات کریں گے، آج پاکستان کو جو دہشت گردی کا اس وقت سامنا ہے اس پہ بات ہوگی، اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے اس پہ بات ہوگی۔ بات تو وہیں سے شروع ہوئی، لیکن بدقسمتی سے آخر میں دوبارہ وہی ہوا جو عموماً ان کے پریس کانفرنس میں ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہ ختم کی۔ آج بہت اچھا ہوتا کہ وہ قومی سلامتی پہ بات کرتے، فیکٹس اینڈ فگرز رکھتے، وہ بتاتے کہ جو 20 سال انہوں نے خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن کیا ہے، جو ابھی بھی وہ کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس کے کیا رزلٹ سامنے آئے ہیں، اس پہ کتنا خرچہ ہوا ہے، اس سے انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، کتنے فورسز کے ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار تو پیش کیے کہ ریکارڈ نمبر میں دہشت نہیں، گردوں اعداد و کو شمار ہلاک کیا ہے۔ کمپلیٹلی پیش نہیں کیے ہیں، اس میں یہ بتاتے کہ 20 سالوں میں انہوں نے جو آپریشن کیے ہیں اس پہ کتنا خرچہ ہوا ہے، اس سے کیا آؤٹ کمز آئے ہیں، فورسز کے نوجوان کتنے شہید ہوئے ہیں، کتنے سیول لوگ مارے گئے ہیں، اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2018 میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا سے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے، تمام دہشت گرد یہاں سے چلے گئے ہیں، تو ان کو دوبارہ ریسیٹل کس نے کیا، اس پہ بات ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2022 میں شہباز شریف ایک میٹنگ کو ہیڈ کرتے ہیں جب وہ اس ملک کے پرائم منسٹر تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پہ ریسیٹل کیا جائے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مراد سعید صاحب بارہا یہ بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ دوبارہ ریسیٹل ہو رہے ہیں، ان کو روکا جائے، یہ بھی پہاڑوں پہ 200 ہیں، یہ نیچے آئیں گے تو 400 ہو جاتے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں تو 600 ہو جاتے ہیں، تو ان کو وہیں پہ روکا جائے۔ آپ کو یہ نہیں لگا شفیع جان صاحب کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ صوبے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، پاک فوج کی بھی خواہش ہے، بلکہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ملک سے دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، تو اس میں ایک طرح کی فرسٹریشن کا مجھے تو لگا کہ جی جس طرح کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح سے ہم قدم چلنا چاہیے، کہتے ہیں صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اور فوج کو اس اہم معاملے پر، وہ کیونکہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی شکایت جو تھی، انہوں نے جو ایک تنقید کی۔ جی دیکھیے عامر صاحب، ڈے ون سے ہمارا سٹانس ہے کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ ملٹری آپریشنز اگر کسی چیز کا حل ہوتی تو 20 سال سے یہ وہاں پہ ملٹری آپریشنز کر رہے ہیں، تو دہشت گرد کیوں ختم نہیں ہو رہے، دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک امن جرگہ کرایا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس میں تمام پولیٹیکل فورسز موجود تھے، ہماری قبائلیین تھے، قبائلی امائدین ہمارے موجود تھے، مشران تھے، جرنلسٹ تھے، سول سوسائٹی تھی، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس صوبے میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس صوبے کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور یا یہ جرگہ جو منعقد ہوا تھا یہ کسی بھی ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرے گی۔ اس میں نون لیگ کے سائن بھی موجود ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے سائن موجود ہے۔ جب ایک صوبہ جس کے جی وہ تو بڑی اچھی طرح کوریج جب ایک صوبہ یہ فیصلہ کرتا ہے، یہ ایک صوبہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اور وہ ایک سائیڈ پہ ایک ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اگینسٹ فیصلہ کرنا بندوق کے زور پہ کرنا ہے، تو یہ بدماشی کہلاتی ہے، اور اس چیز کے کوئی سود مند ریزلٹس نہیں آئیں گے۔ شفیع جان صاحب یہ مجھے بتائیے، جو بڑا اہم سوال ہے کہ دہشت گردی تو ہو رہی ہے، سرحد پار سے وہ جو آج ایویڈنس دکھایا گیا کہ کس طرح سے دہشت گرد آتے ہیں، بقول ان کے چوٹیوں کی صورت میں قطار بنا کر کئیوں کو جو ہے وہ سرحد پہ جو ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور کارروائی ہوتی ہے، تو ایک حقیقت ہے یہ کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا مرد نازاں پہ کلام نرم و نازک بے اثر جو بات ہوتی ہے تو وہ سنتے نہیں ہیں، افغان طالبان جو ہیں لفٹ نہیں کرا رہے اس بات پہ، تو پھر کیا حل ہے؟ اگر آپریشن نہ ہو تو کیا آپ ایک متبادل دیں گے کہ جو لوگ آگے بم پھاڑ رہے ہیں؟ جی ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں عامر صاحب کہ جو پاکستانی ریاست کو نہیں مانتے، پاکستانی ترانے کو نہیں مانتے، پاکستانی جھنڈے کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔
لیکن جو لوگ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں, جو بات چیت کے لیے تیار ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم بات کر کے سرنڈر ہونا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے جو ایک دائرہ ہے اس میں آنا چاہتے ہیں, تو ان سے بات چیت ہونی چاہیے. 20 سال سے تو یہ آپریشن کر رہے ہیں. جب 20 سال سے یہ آپریشن کر رہے ہیں تو یہ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ جس پالیسی پہ آپ گامزن ہیں پچھلے 20 سال سے وہ ناکام ہو چکی ہے. اب پالیسی شفٹ آنا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے جس میں تمام لوگوں کو بٹھایا جائے, ٹی یو آر سیٹ کیے جائے, ان ٹی یو آر کے مطابق صوبائی حکومت کی سے اس میں شامل ہو, قبائلی عمائدین کی مشاورت اس میں شامل ہو, تمام پولیٹیکل فورسز جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہ شامل ہو. جس طرح ہم نے ایک جرگہ کرایا اسی ٹی آر کو سامنے رکھ کے کارروائی کی جائے. بات چیت نہیں ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ بھئی جو آپ کا نقطہ نظر آپ ٹی وی پہ پیش کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے بھی پیش ہو, کھلے دل سے آپ بھی ان کی بات سنیں, وہ بھی آپ کی بات سنیں, اور کوئی توازن کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں. جی دیکھیں, آج کے پریس کانفرنس سے آپ کو یہ لگا ہوگا کہ ہم تو بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں اور یہ ملٹری آپریشن کی بات کرتے ہیں. یہ 20 سال سے ملٹری آپریشن کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ایک آپشن کے طور پہ استعمال کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں جب ہم مذاکرات افغان طالبان سے, ٹی ٹی پی سے کس سے کریں گے؟ دیکھیں, مذاکرات ان سے ہوں گے جو پاکستان کی ریاست کو مانتے ہیں, جو پاکستان کے ترانے کو مانتے ہیں, جھنڈے کو مانتے ہیں, پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں, تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. جو ریاست کو نہیں مانتے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو وہ تو میرے خیال میں فوج نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ لوگ نہیں مانتے, جو پاکستان کی ریاست کو بغاوت کر رہے ہیں, اس کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں, تو ان کا تو کلیئرٹی آ گئی ان میں. دیکھیں یہ عامر صاحب, یہ جب دیکھیں بارڈر کی سیکیورٹی تو ان کے پاس ہے, یہ بارڈر سے کیسے انٹر ہوتے ہیں؟ چلو انٹر ہوتے ہیں تو ان کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ یہ آگے 500-600 کلومیٹر فاصلہ کر کے نیچے کیسے آتے ہیں؟ یہ کیسے کسی لوکل کی فیسیلیٹیشن حاصل کرتے ہیں؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو شکوک و شبہات کو جنم لیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز, اسٹیبلشمنٹ, ادارہ ایک بیٹھے, مل کر کوئی فیصلہ کریں, مل کے بیٹھے, اعتماد سازی کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس بات کا خدشہ ہے آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا آپ کو کہ پی ٹی آئی پر اور صوبائی حکومت پہ دباؤ بڑھے گا, اور کہیں کسی ذہن کے گوشے میں یہ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ تو ڈے 1 سے ان سب کی خواہش ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم تحریک کی بات کرتے ہیں یا ہماری تحریک مومنٹم پکڑتی ہے تو یہ دھمکیوں پہ آج شروع ہو جاتے ہیں, ہم مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں. آپ کو کچھ عرصہ پہلے بھی گورنر راج کی گونج سنائی دے رہی تھی. دیکھیں, یہ حکومت ہمیں خیرات میں نہیں ملی, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہمارے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے. عمران خان کو لوگوں نے 8 فروری کو صوبے میں 3/4 کا مینڈیٹ دیا ہے, تو ہمیں بڑا اچھی طرح یہ چیزوں کا ادراک بھی ہے اور طریقہ بھی بڑا اچھا آتا ہے اپنے مینڈیٹ کو, اپنی حکومت کو بچانے کا. اچھا اب چلیں ایک اور موضوع پر آتے ہیں, وہ یہ کہ 9 جنوری کو سہیل آفریدی صاحب سندھ کا دورہ کریں گے. پنجاب کے دورے کے بعد سندھ کا بڑا اہم دورہ ہے. کیا تیاریاں اور کیا اہداف ہیں اس دورے کے؟ دیکھیں, بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لاہور کے کامیاب دورے کے بعد اب سہیل آفریدی صاحب سندھ جا رہے ہیں. 9 جنوری کو وہ سندھ جائیں گے, وہاں پہ 3 روز قیام کریں گے. وہاں پہ ہم اپنے پارٹی کی لیڈرشپ سے ملیں گے, وہاں پہ ہم نے بار سے خطاب کرنا ہے, جنرل سے ملاقاتیں کرنی ہے, اپنے اسیران سے ملنا ہے, اپنے عہدیدارانوں سے ملنا ہے, قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران سے ملنا ہے. ایک وہاں پہ جو ایک پولیٹیکل سپیس ہماری کم کی گئی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ہمارا مقصد ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ ہے. جس طریقے سے ہم نے کامیابی سے اسٹریٹ موومنٹ کو لاہور میں, خیبر پختونخوا میں لیڈ کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب جو بڑے احسان طریقے سے نبھا رہے ہیں, وہی چیز ہم سندھ میں اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہی ان کی بوکھلاہٹ کا شکار ہے, کیونکہ جو اسٹریٹ موومنٹ جس طریقے سے سہیل آفریدی اس کو لے کے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی تحریک بنتی جا رہی ہے. بعض لوگ جو ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کانسپریسی تھیوری بہت ہوتی ہے, تو کانسپریسی تھیوری ایک چل رہی ہے کہ یکایک جو آپ کو اسپیس ملی ہے, تو یہ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ پنجاب میں بھی ٹھیک ہے روکا بھی گیا, لیکن کم از کم چلے گئے. سندھ میں آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ویلکم کریں گے. ہمیں پنجاب میں تھوڑی بہت آپ لوگ اللہ گلا کر لیں. جی پنجاب میں ہمیں کوئی سپیس نہیں ملی. پنجاب میں جب ہم چکری پہ پہنچے تو تمام ریسٹ ایریاز بند, گلبرگ بند, لبرٹی بند, جہاں سے ہم جاتے تھے وہاں پہ کرفیو لگ جاتا تھا, سائڈ کی دکانیں بند ہو جاتی تھی, بتیاں بجھائی جاتی تھی, پریزنس وینس کھڑے ہو جاتے تھے. لبرٹی ہم نے جانا تھا تو لبرٹی کے چاروں اطراف پہ 3-3 کلومیٹر 4-4 کلومیٹر سے ناکے لگا دیے گئے تاکہ وہاں پہ کوئی پہنچے نہ. پنجاب میں ہمیں بھرپور عوامی محبت ملی ہے, ان کی کمٹمنٹ ہم نے دیکھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, پنجاب کے لوگوں کی, لاہور کے لوگوں کی. سہیل آفریدی ان کے دل پہ راج کر رہے تھے اور راج کر رہے ہیں, اور ہم نے بدقسمتی سے وہاں پہ سرکاری نفرت بھی ساتھ لائے ہیں. جب اس کے برعکس سندھ حکومت نے ہمیں ویلکم کیا, جو خوش آئند ہے, کھلے دل سے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں.
پروٹوکول کی بات وہ کر رہے ہیں جو کہ خوش آئین بات ہے. ہم پاکستان کے کسی حصے میں بھی جا کے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اگر سندھ کی حکومت اس کو ایزی بنا رہے ہیں, پروٹوکولز دے رہے ہیں, وہ کھلے دل سے ہمیں ویلکم کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. چلے بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے شفیع جان صاحب کی فوجی ترجمان نے جو الزامات لگائے اس پہ بھی انہوں نے بات کی, اور ظاہر ہے کہ جو دورہ سندھ ہے اس کا بھی انہوں نے جو ہے بتایا کہ کیا اہداف ہیں. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں جناب امریکی صدر ٹرمپ صاحب کی. وہ جو کہ کہتے ہیں کہ رول بیس سسٹم ہے, ورلڈ آرڈر ہے, اس کو وہ بالکل ختم کرنے پہ بظاہر تلے بیٹھے ہیں. وینزویلا میں جو انہوں نے کارروائی کی, جس طرح سے صدر کو وہاں کے اغوا کیا گیا اور دیگر ممالک کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بشمول گرین لینڈ سے لے کے برازیل اور کیوبا اور میکسیکو, اس پر بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد. جناب, امریکہ کے وینزویلا پہ حملے اور اس کے صدر کے اغوا کی کئی عالمی رہنماؤں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. چینی وزارت خارجہ نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی چین ایک خود مختار ملک کے خلاف طاقت کے استعمال کی سخت مذمت کرتا ہے. اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں. اقوام متحدہ میں روسی سفیر نے کہا کہ جی امریکہ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ خود کو دنیا کا مالک سمجھے اور جس ملک پہ چاہے حملہ کر دے. چینی مندوب نے کہا کہ کوئی بھی ملک جو ہے دنیا کا پولیس والا نہیں بن سکتا. یورپین یونین نے صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے احترام پر زور دیا ہے. کینیڈا سمیت کئی یورپی ممالک بشمول جرمنی اور اٹلی نے واضح انداز میں امریکی حملے اور وینزویلا کے صدر کے اغوا کی مذمت کی حمایت تو نہیں کی, مگر دبے الفاظ میں بین الاقوامی قوانین کے احترام پر زور دیا ہے. لیکن فرانس نے طریقہ کار پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی کسی حل کو زبردستی بیرونی طاقت سے نافذ نہیں کیا جا سکتا. اسپین نے بھی وینزویلا میں امریکی مداخلت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے, جبکہ کیوبا کے صدر نے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ریاستی دہشت گردی اور ایک مجرمانہ حملہ قرار دیا ہے. میکسیکو اور برازیل کی قیادت نے خبردار کیا کہ جی طاقت کا استعمال دنیا کو جو ہے تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے, لیکن امریکہ نے اس کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا جناب کہ یہ اس کی قومی سلامتی کے لیے ضروری تھی, کیونکہ وینزویلا کے صدر پر منشیات اسمگلنگ کے الزامات ہیں. تاہم سلامتی کونسل کے اجلاس میں واضح ہوا کہ امریکہ کے کئی اتحادی اس اقدام سے متفق نہیں. وینزویلا کے صدر کے امریکی فورسز کے ہاتھوں اغوا کے بعد اب تک یہ واضح نہیں کہ جی امریکہ کا آئندہ کا منصوبہ کیا ہے. صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیانات میں بظاہر تضاد پایا جاتا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ بری دور میں وینزویلا کو چلائے گا اور دوبارہ فوجی کارروائی کا انہوں نے عندیہ بھی دیا, جبکہ روبیو صاحب کا کہنا ہے کہ جی امریکہ نہ وینزویلا پہ حکومت کرنا چاہتے اور نہ ہی اس سے جنگ میں ہے. ادھر وینزویلا کے صدر کے جو نائب تھی انہوں نے عبوری صدر کے طور پہ جو ہے حلف اٹھا لیا ہے. امریکہ کے ساتھ بات چیت کی پیشکش بھی انہوں نے کی ہے. ویسے ماہرین کا کہنا ہے کہ جی امریکہ کے پاس وینزویلا پہ قانونی طور پہ قبضہ یا حکومت کرنے کا حق نہیں, اور فی الحال واشنگٹن کے پاس کوئی واضح اور مربوط منصوبہ بھی دکھائی نہیں دیتا. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بین الاقوامی امور کے ماہر محترم ڈاکٹر عادل نجم صاحب موجود ہیں, جو بوسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں. عادل صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وینزویلا کے صدر کا اغوا, اس ملک میں حملہ, کیا مطلب لیا جائے کہ جو ایک رول بیس ورلڈ آرڈر ہوا کرتا تھا, کیا وہ اپنے آخری دموں پر ہے؟ بہت شکریہ عامر صاحب. میرا اپنا تو کچھ عرصے سے خیال یہ ہے کہ وہ آخری دموں سے گزر چکا ہے. اچھا. اور اب وہ ختم ہو چکا ہے, اور اب انتظار اس کا ہے یا کارروائی ہے کہ اس کی جگہ کیا آئے گا. اس وقت جو ہے وہ آپ اس کو جنگل کا قانون کہہ لیں, اور میں اس کو فسیشس طریقے سے نہیں کہہ رہا, میں اس صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو عموماً جو آرڈر رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس بھی, اس کا گاؤں بھی, اس کی ہر چیز. سو پاور ٹرمپس ایوری تھنگ. پچھلے کوئی 81 سال سے دنیا نے ایک ایکسپیریمنٹ کی تھی یہ رول بیسڈ آرڈر, اور رول بیسڈ آرڈر کا جو محور تھا وہ ایک طرح سے یونائٹڈ نیشنز تھا انسٹیٹیوشنلی, اور پھر اس میں جو مختلف قسم کے رولز اور قواعد بنتے تھے وہ تھا. تو آئی تھنک یا تو وہ ٹوٹ چکا ہے یا سرٹنلی اپنے آخری دم پہ ہے, جس کو ہم, ایسا نہیں ہے کہ پہلے بڑا اچھا تھا. آپ میں ہم سب جو تھے بہت خائف تھے. ایسا نہیں کہ پہلے کبھی کڈنیپنگ نہیں ہوئی, نوریگا صاحب کی ہوئی تھی پیناما میں, ایسا نہیں کہ پہلے کبھی کو نہیں ہوا یا لیکن جس کھلے انداز سے اب ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم گلوبل کاپ کہتے تھے اب وہ مکمل طور پہ گلوبل بولی بن چکا ہے.
تو وہ جو ایک بڑا مجھے یاد ہے کسنجر صاحب کی کتاب میں پڑھا تھا انہوں نے, وہ تو روٹس تلاش کرتے تھے اس نیو ورلڈ آرڈر کی, وہ جو ویسٹفیلین کانسیپٹ تھا جو ٹریٹی ہوئی تھی 1648 میں, اور اس کا بنیاد یہی ہوتی تھی کہ جی سوورینٹی کو وہ کرنا ہے, جو ایک انٹیگریٹی ہے کسی ملک کی اس کو بچا کے رکھنا ہے. وقتاً فوقتاً وہ چیلنج ہوتا رہا ہے, جنگ عظیم اول میں ہوا, دوئم میں ہوا, بیچ میں کئی مرتبہ ہوا یورپ کی جنگوں میں, لیکن ایک اس پہ بات ہوتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایروڈ ہو گیا اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے. دیکھیں اس وقت تو سرٹنلی یہ لگ رہا ہے کہ روڈ ہو چکا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ہمیشہ رہے گا. آئی تھنک کہ ہم سیٹ بیلٹ باندھے رکھیں, ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے. لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہیں ایک بھرم تھا, اور وہ بھرم اس لیے نہیں تھا کہ لوگ اچھے تھے, وہ بھرم اس لیے تھا کہ اگر ایک پارٹی بھرم توڑ دے گی تو پھر دوسری کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا بھرم رکھنے کا. اور آج اگر پوری دنیا خوف میں ہے تو وہ اس لیے ہے کہ جب یہ بھرم اس طرح توڑ دیا گیا تو ہر ملک, چاہے آپ اسلام آباد میں ہوں, چاہے آپ کابل میں ہوں, چاہے آپ ماسکو میں ہوں, لندن میں ہوں, کوپن ہیگن میں ہوں, ڈنمارک میں, یا واشنگٹن, سوال ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی ہے, یا بیجنگ میں ہو, کہ یار اس کا میرے لیے کیا مطلب ہے. اگر یو آر اے فیئر گیم, مطلب ہے ٹرمپ نے ثابت کیا کہ یو آر اے فیئر گیم, جناب جس کو چاہے اٹھا لیں گے کہیں پہ بھی جا کے. دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ یو آر ایوری ون از فیئر گیم, پھر ہر ایک یہ کہتا ہے اچھا میں پھر کس کو اٹھا سکتا ہوں. اگر ساری دیکھیں نا, وہ جو ویسٹفیلیا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ لوگ سارے بڑے اچھے تھے. دے ریئلائزڈ کہ یہ جنگل کا جو قانون اس سے پہلے تھا دیٹ واز ناٹ ورکنگ فار اینی ون. اس لیے مل بیٹھ کے اس وقت کی جو قوتیں تھیں, اور انہوں نے سب کو نہیں, ہمیں نہیں شامل کیا تھا انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا اچھا یار ہم ایک آپس میں بھرم رکھ لیں گے کہ آپس میں ایک رولز طے کر لیں گے, اور وہ پھر بنا رول بیسڈ آرڈر. اب وہ ٹوٹ رہا ہے. جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہوا ہے وہ پہلی بار ہوا ہے. اب ہمیں نظر آ گیا ہے کہ کیا ہوا یہ ہے کہ وینزویلا میں ایک کو ہوئی ہے امریکہ کی مدد سے, اور بہت اوپن مدد سے. لیکن the reason the world is shaken is کہ میری زندگی میں 30 سال سے پڑھا رہا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز, میرے خیال میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاں دنیا اتنے تذبذب میں ہے جتنی آج ہے. ایک طرف یہ جو رول بیسڈ آرڈر آپ کہتے ہیں, یا جو موریلٹی بیسڈ ایک آرڈر تھا, اس کی دھجیاں اڑیں اور اڑ رہی ہیں غزہ میں. دیکھیں نا, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ نہیں کہ وہاں سے شروع ہوا, لیکن وہاں ہم نے جو پچھلے 2.5 سال سے دیکھا کہ جو بھی ہماری ایک ازمپشن تھی کہ یار ہم کچھ چیزیں ہیں جو انسانیت پھر کبھی نہیں کرے گی, وہ ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی. اور پھر کچھ ایسے قواعد تھے کہ یار ملک جو ہے وہ کریں گے نا تو ڈھکا چھپا کے کریں گے. اگر وہ پاور لگائیں گے بھی تو کہیں گے نہیں یار میں تو ڈیموکریسی کے لیے کر رہا ہوں, یا میں تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہاں ہم نے وہ گلوز بھی اترتے ہوئے دیکھے. امریکہ نے نیریٹو بنایا, تو امریکہ نے جو نیریٹو بنایا کہ جی منشیات کی اسمگلنگ ہوتی تھی اور ہماری سیکیورٹی کے لیے تھریٹ تھے, اور کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی کہانی بنانے کی کوشش کی کہ ڈیموکریسی نہیں تھا, انسانی حقوق نہیں تھا. تو وہ آپ کے خیال میں وجہ کیا بنی؟ وہی تیل کی محبت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا انتہائی. دیکھیں وہ کہانی جو ہے بنائی ضرور کچھ ٹوٹی پڑی, لیکن آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کے صدر اس کہانی کو پش کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے. ان کے باقی جو رفقا ہیں وہ کوئی تھوڑی بہت کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ تو سیدھی بات کہتے ہیں کہ یار میرا دل ہے میں کر دیتا, کی کرو گے. اور جو وجہ کی بات ہے آپ نے بالکل کہا, تیل اس کے پیچھے ہے. یقیناً یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں صحیح نہیں ہیں, منشیات کی بات بھی بالکل صحیح ہے, ہیومن رائٹس کا ریکارڈ یقیناً مڈورو کا اور وینزویلا کا بہت خراب تھا. یقیناً وینزویلا جو تھا وہ ایک طرح سے روگ ایکٹر تھا, وہ ساری باتیں صحیح ہیں. لیکن جو وجہ بنی نظر کلیئر اب ہو چکا ہے, 2 وجوہات ہیں. اکنامکلی وجہ جو ہے وہ تیل ہے, اور یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں ان کے پاس ذخائر ہے تو اس لیے لے لیتے ہیں. وینزویلا بیچارہ کافی غریب ملک ہے, وہ ذخائر ہیں, لیکن ایسے نہیں ہے کہ جیسے سعودی عربیہ کے ہیں ایزی ٹو ایکسیس ہوں. وینزویلا کا جو تیل ہے ہسٹوریکلی وہ امریکہ میں ریفائن ہوتا تھا, بھاری تیل ہے, وہ بہت زیادہ ہے. ہاں رائٹ, اور اس جگہ واپس ہے. دوسری میرے خیال میں جو وجہ ہے, اور اس پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ از ویری کلیئر, ان کی جو خرابیاں برائیاں ہوں, لیکن وہ ایک طرح سے کیونکہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں اس لیے بول دیتے ہیں جو ذہن میں ہوتا ہے. اینڈ ہی از بین ویری کلیئر. اور وہ جس کو اب منرو ڈاکٹرن کہتے تھے, اب وہ اس کو ڈونرو ڈاکٹرن کہنا چاہ رہے ہیں, ڈون میننگ ڈونلڈ ٹرمپ. وہ یہ کہ یار یہ میرا بیک یارڈ ہے, میرا ایریا آف انفلوئنس ہے, اس کو ہم انفلوئنس سے بھی زیادہ یہ میں چودھری ہوں,
اور یہ جو ہے نا میرے مظاہرے ہیں اور یہ میرا علاقہ ہے, اس میں کسی دوسرے کی تھانہ داری یا چودراہٹ نہیں ہوگی. اچھا یہ جو آپ نے اب بڑی دوسرا عام کون ہو بات سکتا کی کہ ان کا بیک یارڈ ہے, مان لیا اب اس میں وہ ملک بھی ہیں کہ جن کے دیگر ممالک سے اچھے تعلقات ہیں, جو ڈیفائنس شو کرتے رہتے ہیں. برازیل کی بات کریں, میکسیکو بھی مطلب کوئی اس کا بھی نام آتا ہے, کیوبا سب سے بڑا. تو اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کل کو وہ اس کا دائرہ کار پھیلا سکتے ہیں ٹرمپ صاحب؟ دیکھیں آپ نے جو نام لیے ہیں یہی وہ نام ہے نا جو گزشتہ کل کی پریس کانفرنس میں جی اور گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی لے رہے ہیں. سو وہ تو بڑے کھل کے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا, کینیڈا تم میری 51st اسٹیٹ, میکسیکو تم باز آ جاؤ, کولمبیا تم اپنا پریزیڈنٹ چینج کر لو. کیوبا کے تو بہت ہی پہلے بھی خلاف ہیں, اور نہ صرف وہاں جو سیاست ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے, وہ مارکو روبیو کی بھی ہے. مارکو روبیو خود جو ہیں وہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیوبن ہے, اور اس میں جی وہ بہت ہاکش رہے ہیں. سو وہ بیک یارڈ کی جو پالیٹکس ہے یہ اہم ہو گئی ہے, ایک طرح سے ریجنلزم کی ایک اور امپورٹنس آ گئی ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میرا ہے, تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک تو کہہ رہے ہیں نا کولمبیا کو یا میکسیکو کو یا وینزویلا کو, لیکن اس سے زیادہ تو وہ کہہ رہے ہیں چین کو اور روس کو. ایگزیکٹلی. اچھا میں اس کے چین اور روس کے رد عمل پر آتا ہوں. اب وہ جو میرا کہنے کا ٹرمپ کی جو عادت بن گئی نئی بڑی اچھی سی, وہ تو گرین لینڈ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے, ہمارا ہے, ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اتنی نمائندگی نہیں کر رہے, ان سے اتنا قریب نہیں ہے, لیکن حقیقتاً تو لگ رہا ہے کہ بہت ہی مطلب ان کے ساتھ وہ ہیں, کلوز ہیں. بالکل کلوز ہیں, بالکل کلوز ہیں. یہ دو تین طریقے سے کلوز ہیں. دیکھیں ایک تو جو ان کی اپنا جو بیس ہے, میگا بیس آپ کہہ لیں ریپبلکن, بہت سٹرونگ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم نے بھی دیکھا ہے پوری دنیا کے ایک مسلمہ اصول ہے, جیت سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. سو جو ڈونلڈ ٹرمپ جب را پاور دکھاتے ہیں نا, تو ظاہر ہے کہ جو امریکن ہوتا ہے اس میں ایک سینس آف پرائڈ آتی ہے, خصوصاً ایک ایسے دور میں جس میں اگر آپ سوچیں کہ امریکن کیا دیکھ رہا ہے, امریکہ ایک چین کو رائز کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. یہ اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک ایسی طاقت جس کو عادت ہے دنیا کی سپریمیسی کی, وہ جب کسی اور کا رائز دیکھتا ہے, کوئی بھی ہو, اس میں امریکہ کی بات نہیں ہے, دیٹ ول ناٹ بی ایزی. سو یہ ایک پاپولر موو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, اور شاید اس لیے بھی ہے کہ ان کی اپنی جو نان پاپولیرٹی تھی دوسرے مسائل پہ ڈومیسٹک, اس سے یہ اوور کم کریں. اچھا اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جملے کی آپ نے جو بات کی گرین لینڈ کی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آج کی بڑی خبر جو ہے وہ گرین لینڈ بن گئی ہے, کیونکہ دیٹ از یو ایس اور ای یو کے, یورپ کے تعلقات. درست. تو میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ایک مطلب ہے کہ ظاہر گرین لینڈ پہ اور بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے چین کا اور روس کا اور جو دیگر ناقدین ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ ان کا جو رد عمل ہے اس موو کے بعد وینزویلا والے پہ, اور جو وہ دعوے کر رہے ہیں, کین وی کال اٹ کہ لیک لسٹر ہے؟ مطلب ٹھیک ہے مذمت تو کر رہے ہیں, مگر کیا اتنی بھرپور انداز میں نہیں کر رہے کہ امریکہ کو روک سکے, امریکہ ریکنسیڈر کرے جی میں کیا کرنے جا رہا ہوں, اس کے کیا جو ہے نتائج ہو سکتے ہیں, امپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں؟ I am not sure, I cannot imagine کہ وہ سوچ نہیں رہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ ریاکشن آپ کو اسی وقت آئے, اور خصوصاً اتنی بڑی چیز کا یہ کوئی مطلب چیس کی یا کرکٹ کی گیم تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بال کی اور میں نے بیٹ ہلانا ہی ہلانا. اور خصوصاً چین جیسی طاقت جو ہے وہ ہم نے نہ صرف, یار میں تو غزہ کے حوالے سے بھی بڑے عرصے سے حیران ہوں کہ چین کی خاموشی جو ہے وہ اٹ مائٹ کاسٹ اٹ, لیکن چین کا جنرل ریاکشن یہ ہے کہ یار ہم وی ول ویٹ اینڈ سی, ہم ابھرتی بھی پاور ہیں, ہم جو اوپر ٹائم ہمارے ساتھ ہے, یہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو سیلف ڈسٹریکٹ ایگزاسٹ کریں گے لڑ لڑ کے. اس خاموشی کو آئی ڈو ناٹ تھنک, چاہے وہ یورپ میں تو خاموشی بھی اب نہیں رہی. یورپ سے آپ کو آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں, بڑی پولائٹلی آنی شروع ہوئی ہیں, لیکن بٹوین دا لائنز میسج کلیئر ہے. یورپ کا مسئلہ یہ کہ وہاں حمایت بھی نہیں ہو رہی کھل کے, مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ملکوں نے کی ہے, فرانس نے, اسپین نے, لیکن اس طرح سے. پھر آپ نے جو فرمایا کہ گرین لینڈ کے مسئلے پہ, اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیں جاتے جاتے کہ کیا ای یو کیا ریئیکٹ کرے گا اس معاملے کے اوپر, جو ان کے الائز ہیں. جی دیکھیں گرین لینڈ از اے ویری آڈ اینڈ ڈیفیکلٹ پرابلم. ایک طرح سے یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ہوا میں نکال لیا تھا. گرین لینڈ پہ امریکہ کی آنکھیں جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے, میرے خیال میں صدی سے زیادہ سے ہے. وہ اگر آپ ایکچوئل نقشے پہ دیکھیں نا گلوب پہ, تو وہ اتنا دور ہے نہیں. سو ایک تو یہ وہ ہے. یورپ کا اور ڈنمارک کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ ڈنمارک کا حصہ ہے, اور گرین لینڈ پہ کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ ای یو پہ ہوگی اور نیٹو پہ ہوگی. ایک نیٹو ملک دوسرے نیٹو ملک پہ حملہ کر رہا ہوگا.
امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ جناب ڈنمارک کا کیا حق ہے کہ وہ لے لے گرین لینڈ کو، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے سیکیورٹی کے لیے، اور اس سیکیورٹی کے لیے ضرورت ہے جو ہم یورپ کو پہنچا رہے ہیں۔ سو آئی تھنک یورپ میں اس وقت جو سوال ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ ایک سوال جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تمام یورپ کے بہت سے یورپ کے ممالک میں امریکہ کے اڈے ہیں۔ اڈا جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ایک دوسرے ملک کی ٹیریٹری ہوتا ہے آپ کے ملک میں۔ سو اف وی آر گوئنگ ٹو سی نیٹو بریکنگ اپ، تو اس کی پریکٹیکل لوازمات کیا ہوں گی؟ جناب سوال ہی سوال ہیں، بالکل مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا بولنگ دا چائنا شاپ۔ بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ظاہر ہے کہ امریکہ نے جو کارروائی کی ہے، جیسے عادل نجم صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے اور ممالک بھی سوچ سکتے ہیں، بالکل سوچ سکتے ہیں کہ ہر ریجن کا ایک بلی کھڑا ہو جائے، اور پورا جو ایک ورلڈ آرڈر ہے جو بڑی مشکل سے، خیر ویسے بھی اس دنیا میں امن نہیں ہے، تو اس کا امن جو ہے مزید تہو بالا ہو جائے۔ یہاں پہ ناظرین ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے نئے سال اور نئے ہفتے کا آغاز زبردست تیزی کے ساتھ کیا، اور آج اس کا 100 انڈیکس جو ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,85,000 کی حد عبور کر گیا۔ مارکیٹ میں تیزی کی بڑی وجہ نئے سرمایہ کاروں کی دلچسپی ہے۔ صرف نومبر کے دوران جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں 18,000 سے زائد نئے کھاتے کھولے گئے ہیں، جو پہلے سے موجود 4,86,000 کھاتوں میں ایک بڑا اضافہ ہے۔ مارکیٹ میں یہ تیزی جو ہے سیمنٹ، کھاد اور تیل کی فروخت سے منسلک کمپنیوں کے 6 سالانہ نتائج کی امید پہ دیکھی جا رہی ہے۔ آج کی اہم بات یہ تھی کہ یونائٹڈ بینک جو ہے وہ $4 بلین کلب میں شامل ہو کر جو ہے نا مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں OGDC یعنی کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مارکیٹ کی سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ بن گیا ہے۔ جہاں بین الاقوامی حالات اور مارکیٹ کی بلند ترین سطح کو دیکھتے ہوئے بعض سرمایہ کار جو ہیں وہ محتاط ہیں، وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ جو ہے سرمایہ کاری کے لیے مزید پرکشش ہو چکی ہے۔ اسی اعتبار سے 16 نئی کمپنیوں کے اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے درج ہونے کی توقع کی جا رہی، جو مزید سرگرمیوں کا باعث بنے گی۔ تو سچی خبر کے ساتھ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔